پہاڑوں کے دامن میں ایک گھنا اور سرسبز جنگل تھا۔ یہ جنگل ہر موسم میں اپنی خوبصورتی کا ایک نیا رنگ دکھاتا تھا۔ بہار کے دنوں میں درختوں پر شگوفے کھلتے، پرندے میٹھی آوازوں میں نغمے سناتے، ہرن اور خرگوش آزادانہ دوڑتے پھرتے، ندیوں کا صاف پانی دھوپ کی کرنوں میں چمکتا۔ یہ جنگل نہ صرف جانوروں کے لیے ایک جنگل تھا، بلکہ انسانوں کے دلوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اسی جنگل کے قریب ایک گاؤں آباد تھا، جہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں کامران نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ کامران مضبوط جسم، تیز نگاہ اور شکاری مزاج کا مالک تھا۔ بچپن سے ہی اسے شکار کا شوق تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اپنے بزرگوں کی باتیں سنتا تھا کہ کسی طرح پرانے زمانے میں مرد حضرات شکاری مہم پر نکلتے، شیر، ہرن اور پرندے شکار کرتے۔ وہ ان کہانیوں کو بہادری اور مردانگی کی علامت سمجھتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے یہ شوق عملی طور پر پورا کرنا شروع کر دیا۔ کامران اکثر اپنی بندوق لے کر جنگل میں نکل جاتا۔ ہر ہفتے وہ کسی نہ کسی جانور کو شکار کرتا، کبھی ہرن کی کھال، کبھی جنگلی خرگوش کا گوشت، کبھی پرندوں کے پر۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے فخر کا باعث بنتیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس کے شکار کی تعریف کرتے، لیکن کچھ لوگ خاموشی سے افسوس کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اپنی مخلوق بنایا ہے اور انہیں بلا ضرورت مارنا ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک علی نام کا کم عمر مگر نہایت نیک دل لڑکا رہتا تھا۔ علی کی عمر بمشکل 13 سال تھی، لیکن اس کی سوچ اور ایمان کی مضبوطی بڑے بڑوں سے زیادہ تھی۔ علی کے دل میں جانوروں کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے بچوں کو یہ بتاتا کہ جنگل کے ہر جانور، ہر پرندے، ہر درخت میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وہ قرآن کی یہ آیت اکثر سناتا: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح ایک امت نہ ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 38۔ علی کا زیادہ وقت جنگل میں گزرتا۔ وہ ہرنوں کے ساتھ کھیلتا، پرندوں کو دانہ ڈالتا، زخمی جانوروں کی مرہم پٹی کرتا۔ جنگل کے جانور بھی اسے پہچانتے اور اس کے پاس آ کر سکون محسوس کرتے۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ جاتے کہ جنگلی جانور بھی علی کے قریب کس قدر مطمئن رہتے ہیں۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ کامران بندوق لے کر جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ علی نے دل میں سوچا کہ آج پھر کوئی بے زبان جانور کامران کی گولی کا نشانہ بنے گا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ علی نے دعا کی: یا اللہ، میرے گاؤں کے لوگوں کے دل نرم فرما، خاص طور پر کامران کے دل کو ہدایت دے کہ وہ ان جانوروں پر رحم کرے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کامران کو سمجھانے کی کوئی تدبیر کرے، لیکن کامران جیسا ضدی اور شکار کے شوق میں ڈوبا شخص کیسے بات سنے گا؟ علی نے حکمت سے کام لینے کا ارادہ کیا۔ پہلا موقع: اگلے دن صبح علی جنگل کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ جب کامران بندوق لیے آیا تو علی نے مسکرا کر سلام کیا اور کہا: السلام علیکم بھائی کامران، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کامران نے جواب دیا: وعلیکم السلام، میں ہرن کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ آج جنگل میں خوبصورت ہرن دیکھنے کی خبر ملی ہے۔ علی نے نرمی سے کہا: بھائی جان، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کا جینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی چڑیا کو بھی ناحق مارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اب کیوں ان بے زبان جانوروں کی جان لیتے ہیں؟ کامران نے ہنستے ہوئے کہا: ارے علی، تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا خبر؟ شکار کرنا مردوں کا شوق ہے، یہ تو تفریح ہے، بہادری ہے۔ علی نے آہ بھری، لیکن خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کامران کے دل پر ایک ہی دن میں اثر نہیں ہوگا۔ علی کی حکمت عملی۔ چند دن گزرے۔ علی نے جنگل کے جانوروں کے ساتھ ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔
اس نے ہرن، خرگوش اور پرندوں کو اشارے سے سمجھایا کہ جب کامران آئے تو وہ سب خاموش رہیں، اپنی آوازیں بند کر دیں، اپنے راستے بدل لیں۔ علی چاہتا تھا کہ کامران جنگل میں آئے اور اسے شکار نہ ملے تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو۔ اگلے دن کامران بندوق لے کر جنگل پہنچا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ آج جنگل بالکل خاموش تھا۔ نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ ہرن کی دوڑ، نہ خرگوش کی چھلانگیں۔ کامران کئی گھنٹے گھومتا رہا مگر کچھ نہ ملا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹا۔ یہ معاملہ 3 دن تک چلتا رہا۔ کامران کے دل میں عجیب سوالات اٹھنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھی جانور نظر نہ آئے؟ کیا جنگل خالی ہو گیا ہے یا میرا نصیب ساتھ نہیں دے رہا؟ چوتھی رات کامران نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا ہے، مگر اچانک اس کے سامنے ایک نورانی بزرگ آتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اے کامران، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تاکہ تم کمزوروں کی حفاظت کرو، نہ کہ ان کی جان لو۔ جانور بھی اللہ کی امت ہیں۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ القرآن۔ اگر تم باز نہ آئے تو قیامت کے دن تم سے ان بے زبان جانوروں کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ کامران خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے معافی مانگی مگر بزرگ نے کہا، عمل کے بغیر معافی قبول نہیں ہوتی، تمہیں اپنی عادت بدلنی ہوگی۔ خواب سے جاگنے کے بعد کامران کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فیصلہ کن دن۔ اگلی صبح علی حسب معمول جنگل کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ کامران بندوق کے بجائے خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، بھائی کامران، آج بندوق نہیں لائے؟ کامران نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، نہیں علی، آج میں شکار کے لیے نہیں بلکہ تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ پھر کامران نے سارا خواب سنایا۔ علی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ بھائی کامران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جانور پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ جانور ہماری آزمائش ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ نرمی کریں تو اللہ ہمیں اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ کامران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد کبھی شکار نہیں کرے گا اور دوسروں کو بھی روکے گا۔ نیا سفر۔ کامران نے اپنی بندوق بیچ دی اور اس پیسے سے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جانوروں کا علاج کا کلینک بنوایا۔ علی اس کلینک میں زخمی پرندوں اور جانوروں کا علاج کرتا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ وہ شخص جو کل تک سب سے بڑا شکاری تھا آج وہ جانوروں کا محافظ بن گیا ہے۔ رفتہ رفتہ گاؤں میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ جو لوگ پہلے شکار کو شوق سمجھتے تھے انہوں نے بھی جانوروں کے حقوق کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اب جنگل میں پرندوں کی آوازیں پھر گونجنے لگیں، ہرن خوشی سے دوڑنے لگے اور خرگوش کھیلنے لگے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد میں جمعے کے خطبے کے بعد امام صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم زمین پر امن قائم کریں، نہ کہ فساد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کریں، بلا ضرورت ان کی جان لینا گناہ کبیرہ ہے۔ کامران مسجد کے کونے میں بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس کے دل میں سکون تھا کہ اس نے وقت پر اپنے رب کے حکم کو سمجھ لیا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل بہادری کمزور مخلوق کو نقصان پہنچانے میں نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کی مخلوقات کو ہمارے لیے امانت بنایا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جانوروں پر رحم کرنے اور ان کی بیجا ہلاکت سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کریں اور ہر مخلوق کو اللہ کی نشانی سمجھ کر اس کے حقوق ادا کریں تو یہ نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا بلکہ دنیا کو بھی امن اور رحمت کا گہوارہ بنائے گا۔